السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصص القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں 5واں ہے موازنہ۔ یہ جو آیات 32 سے 44 تک ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، کچھ نعمتیں تھیں، پھر نعمتوں کا اثر کیا تھا، پھر اس سے انجام کیا ہوا، پھر اس سے نصیحت کیا ملتی ہے۔ تو یہاں موازنہ ہے ان چیزوں کا کہ مومن اور شکر گزار کا طرز عمل کیا ہوتا ہے ان کا۔ تو جنت کے حصول کے لیے مومن اور اس کی یہ بنیادی شرائط ہیں۔ کوئی بھی 6 شرطیں ہیں، یہ 6 شرطیں بنیادی شرطیں ہیں۔ کوئی ایک شرط پوری نہ ہوئی تو جنت ملنا مشکل تر ہو جائے گا اور دوزخ لازم ہو جائے گی۔ ان 6 میں سے کوئی ایک یا زیادہ خرابیاں ابدی تباہی اور بربادی کا باعث ہوں گی۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے گاڑی ہے، تو گاڑی میں انجن ہوتا ہے، گیئر باکس ہوتا ہے، ٹائر ہیں، اس میں ہوا ہے، پیٹرول ہے، بیڈ، کتنی چیزیں ہیں۔ ایک کام نہ چیز کرے تو گاڑی کھڑی رہتی ہے، خواہ مرسڈیز ہو، خواہ BMW، کوئی بڑی سے بڑی ہو۔ تو چلنے کے لیے بڑا کچھ چاہیے، جنت کے لیے بڑا کچھ چاہیے، ہر چیز ٹھیک چاہیے۔ اور خرابی کے لیے، دوزخ کے لیے کوئی ایک بھی خراب ہو تو لے جائے گی۔ گرنے کے لیے اتنی محنت نہیں جتنی ہو۔ تو پہلی بات ہے شرط توحید، اور کافر منکر اور ناشکرہ کہتے ہیں شرک۔ تو توحید جس پہ ہے، اور توحید میں کوئی پیکچر، کوئی پچر، کوئی گنجائش کسی قسم کی نہیں ہے، یہ 100% ہے۔ توحید 99% نہیں ہوتی۔ شرک 1% بھی اس میں سوراخ کر کے ساری توحید کی ہوا نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے توحید مکمل۔ دوسرا انکسار اور شکر، یہ کرنا ہے۔ اب توحید جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سب سے پہلے زندگی دی ہے اور جسم دیا ہے اور اس میں ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو کوئی دیا ہے ہم اس پہ انکسار بھی کرنا ہے اور جھکے رہنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ اور خرابی کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ شیخی، غرور، اترانا، ذرا سی پوزیشن آ جائے، ذرا 4 نمبر آ جائیں، ذرا 4 پیسے آ جائیں، ذرا کچھ مل جائے کہیں سے کچھ، تو ایسے غرور، ایسے اتراکڑ ہوتی ہے، چال ہی بدل جاتی ہے۔ اور پھر تیسری جو اہم چیز ہے خود کچھ نہیں، یہ سب کچھ رحمت الہی سے ہے۔ یہ مومن کا طرز عمل ہے، یہ شکر گزار بندے کا طرز عمل ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو منکر ہے، ناشکر ہے، وہ خود پرستی اور نمائش پر ہے کہ یہ میں نے کیا، میں نے ہانگ سانگ سے ریڑھ لی ہے، میں امریکہ جا کے پڑھا، میں نے اس کو ملا، میرے فلاں نے تلقات ہے، میں نے اس سے اس کو، یہ خود پرستی اور پھر نمائش، میرے پاس یہ ہے۔ اور پھر یہ نمائشیں ہی لگی ہوئی ہیں جس کے اوپر لگا ہوا ہے بندہ، اور اگر کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی نمائش کے لیے۔ تو اس لیے یہ ہے۔ پھر چوتھا یہ جو مومن ہے اس کا کیا طرز عمل ہے؟ ایمان، قیامت کا اقرار، اور عمل سے بھی اس کا آزار۔ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر عمل میں ایمان پورا ظاہر ہوگا اس کا، اور جب ایمان ہو تو پھر اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب اذان ہوئی ہے، جس کا ایمان ہے وہ جائے گا، جس کا نہیں ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ جھوٹ بولنے کی باری ہے، کون جھوٹ بولتا ہے کون نہیں بولتا۔ تو یہ، اور چوتھا قیامت کا انکار، ایمان سے آ رہی، یہ کافر جو ہوتا ہے منکر ہوتا ہے، یہ منکر ہوتا ہے اس چیز کا۔ اور پھر 5واں ہے خود کو حقیر سمجھنا۔ کافر کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور مومن کا کیا ہے کہ سب کچھ عنایت ربی ہے۔ اور کافر کا کیا طرز عمل ہے؟ مال، اختیار، سب کچھ اپنی عقل و محنت کا نتیجہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ، اور پھر اسی طرح نادار صحابہ تھے جو اس پہ مثال تھے، اور سردار قریش، اور ابھی بھی دیکھ لیں، ہمارے ملک میں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، تو یہ کیا کچھ ہے؟ یہی کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ موازنہ دیکھنا ہے، ہم نے مومن بننا ہے، جنت مومن کو ملنی ہے۔ اور آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 6 شرائط ہیں، ان شرطوں پہ پورا اترنا ہے تو جنت ہے، اور 6 کی 6 پہ کسی ایک کی بات نہیں بننی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔